22 جمادی الثانیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی تعارف پر چند باتیں عرض کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتفاق امت افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں اور تمام صحابہ کے سردار ہیں، پوری امت کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور نصرت کے لیے خصوصی طور پر چنا تھا۔ پچھلے جمعے میں نے بات عرض کی کہ یمن کا شیخ جو تورات کا عالم تھا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی، چہرہ، جسم کی بناوٹ اور خاندان، قبیلہ اور شہر پوچھنے کے بعد ان کو یہ پیشین گوئی دے دی تھی کہ آخر میں جو نبی آنے والے ہیں، جن کے آنے سے پچھلی شریعت منسوخ ہو جائے گی، آپ ان کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ اور آپ کو بہت بڑی خوشخبری دی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا اور آپ پر پہلی وحی اتر چکی تھی غار حرا پر۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان عطا فرمائی، وہ ہر حیثیت اور ہر پہلو سے امت میں سب سے اعلیٰ شانیں ہیں۔ علم میں سب سے آگے، شرافت میں سب سے آگے، تقوی میں سب سے آگے، شجاعت اور بہادری میں سب سے آگے، ہر عبادت میں سب سے آگے، ہر میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیر خدا ہیں، شجاعت اور بہادری آپ کا سرتاج ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس خیبر کے قلعے کو فتح فرما دیں گے۔ صبح کے وقت سارے کے سارے صحابہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور سارے آگے بڑھ رہے تھے کہ میں سامنے آؤں اور میرا نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کے بارے میں دریافت فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ تو مریض ہیں، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور ساتھ ہی فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا میرے آنکھوں میں درد ہی نہیں ہوا، تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ نے فوراً جھنڈا پکڑا دیا اور فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت رکھتا ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے۔ آپ شیر خدا ہیں، آپ بتائیں آپ سے بھی زیادہ کوئی شجاعت اور بہادری والا ہے آپ کے علم میں؟ فرمایا ہاں میرے علم میں ہے،
ایسا شجاعت اور بہادری کا بادشاہ، فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بدر کے میدان میں جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا اور ایک چھپر بنایا، آپ ساری رات اس میں دعا فرماتے رہے امت کے لیے اور کل کے غزوہ کی فتح کے لیے۔ وہاں اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے تلوار اپنے ساتھ لٹکا رکھی تھی اور پہرا دے رہے تھے، اور ہم میں سے ہر ایک کی پھیپھڑی کانپ رہی تھی، لیکن واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا، اور صبح کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے مانگتے آپ کے ہاتھ بالکل اوپر ہو گئے، یہاں تک کہ کندھوں پر جو چادر تھی وہ بھی گری، آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چادر اٹھائی اور کندھے پر ڈالی، اور ساتھ ہی فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ مانگا مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں فرمائیں گے، آپ بس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا مکمل فرمائی، میدان میں اترے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ علم میں سب سے آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق تھا کہ ذہانت میں، ذکاوت میں، فہم و ادراک میں اور علم میں صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت میں علم منتقل ہوا، اور سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں صحابہ میں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، صرف چند غزوات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ وہاں رہے، اور سریہ کی صورت میں آپ نے لشکر بھیجا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ تشکیل فرمائی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کے سفر پر بھیجا۔ اس کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے جب مسلسل ساتھ ہیں تو اللہ کے نبی کے سارے فرامین اور آپ کا فہم و ادراک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ مشکات شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو وہاں بٹھا لیا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک آپ نے خطاب فرمایا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد پھر آپ نے خطاب شروع فرمایا عصر تک، پھر عصر کی نماز کے بعد پھر آپ نے خطاب فرمایا، اور جب سورج بالکل ایک نیزے کے برابر اوپر رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب سے یہ دنیا بنی اور قیامت تک یہ جو زمانہ ہے، اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج طلوع ہوا اب یہاں پہنچا ہے، جتنا اس کو وقفہ باقی رہ گیا اتنا قیامت کا وقفہ باقی رہ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دو راستوں میں سے ایک راستے میں اختیار دیا، یا تو وہ ایسا راستہ اختیار کرے جس میں اپنے دوست سے جا کے ملاقات کر لے، یا پھر دوسرا راستہ وہ ہے کہ جس میں وہ آپ میں ہی رہے اور جب تک چاہے رہے۔ ان دو راستوں میں سے ایک میں اختیار دیا ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ سارے صحابہ فرماتے ہم حیران ہوئے، یہاں کون سی بات ہے ایسی رونے کی جو صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ پوچھا بھئی آپ کیوں رونے لگ گئے جب اللہ کے نبی یہ بات فرما رہے تھے؟ کہتے آپ کو پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدیدگی کی خبر دے رہے تھے۔ یہاں تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکاوت پہنچی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، صحابہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں۔ علم اعلیٰ مقام کا عطا فرمایا۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ قیامت سے، جہنم سے، عذاب سے بچنے والا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
اتقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتاری ہے، اور اتقا جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہو، اور تقوی میں سب سے آگے امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، جس نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جس دن ایمان قبول کیا۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا یمن کی تجارت پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر 4000 دینار اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں نفع عطا فرمایا۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے 4000 دینار لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ دین میں جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، آج کے بعد میری جان بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا امت میں جتنے لوگوں نے دین میں میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ایک صدیق اکبر ہیں کہ میں نے ان کا بدلہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ یہ غزوہ عسرہ مشہور ہے، غزوہ تبوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی چندے کا اعلان فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہمیشہ اللہ کے نبی پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا اس موقع پر جب یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائیں گے، فرمایا کہ امت میں مجھے سب سے زیادہ جس مال سے نفع ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی، ہر موقع پر بھئی آپ کتنا لے آئے، آپ کتنا لے آئے، آپ کتنا لے آئے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا صحابہ اکرام سارے کے سارے لا رہے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں گھر سے آدھا مال جمع کر کے پونجی کر کے لے آیا، اور میں سوچتا آیا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، ہمیشہ ہر میدان میں یہ آگے ہوتے ہیں، آج میں آگے نکلوں گا، ممکن ہے مقدار کے اعتبار سے زیادہ مال لے آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یوں سوال نہیں کیا کہ آپ کتنا لے آئے، آپ کتنا لے آئے، آج سوال کا انداز ہی بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما ابقیت اہلک، اپنے گھر کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ کے آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما ابقیت لہم، آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ عرض کیا اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چھوڑ کے آیا، باقی سب کچھ آپ کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یقین کر گیا کہ میں ان کو نہیں مل سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آخر میں نماز پڑھا رہے تھے، ایک یہودی غلام نے ان پر حملہ کیا، زخمی ہو گئے اور خون مسلسل جاری تھا، رو رہے تھے اور ساتھی فرما رہے تھے کاش کہ میرے ساری زندگی کے اعمال کے بدلے صدیق اکبر کی ایک رات اور ایک دن مجھے دیا جائے، ایک رات اور ایک دن کے اعمال مجھے دیے جائیں میرے ساری زندگی کے اعمال کے بدلے۔ رات تو وہ رو رہے تھے اور ساتھی یہ کہہ رہے تھے رات تو وہ جس رات کو تمام مشرکین نے پروپگنڈا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے اور ان کو ساتھ ملا کر غار چھور پر پہنچے۔ وہاں اندھیرا تھا، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ٹھہرنا ہے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسلی کا یا رسول اللہ، تھوڑا سا ٹھہریے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو تکلیف پہنچائے، بجائے آپ کے تکلیف پہنچانے کے مجھے تکلیف پہنچائے۔ اندر گئے، سارے سوراخ بند کیے، 2 سوراخ باقی، ایک سوراخ تھا جس میں اپنے اوپر اوڑھنے والی چادر کو جمع کر کے اس کو دبایا، بند کر دیا، 2 باقی رہ گئے۔ ان 2 میں خود بیٹھ گئے اور اپنی ایڑیاں دونوں سوراخوں میں دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے۔ آپ تشریف لائے اور گود میں آپ نے سر رکھا، رات کا وقت تھا، نیند کا وقت تھا، آپ کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر، انور پر گرے۔ آپ نے آنکھ کھولی، فرمایا ما وصلک ابا بکر، کیا ہو گیا؟ عرض کہ اللہ کے رسول کوئی چیز مجھے ڈس گئی ہے۔ کہاں؟ عرض کہ اللہ کے رسول ایڑی پر۔ آپ نے اپنے لعاب مبارک لگائے ایڑی پر اور فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر میں آپ ساری رات جاگتے رہے، یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوا۔ رات تو وہ ہے، میں چاہتا ہوں میری ساری زندگی کے اعمال کے بدلے مجھے رات کے وہ عمل مل جائے۔ دوسرا وہ دن جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے اور بعض نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں اس آدمی سے بھی لڑائی کروں گا، غزوہ کروں گا، جنگ کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی رسی دیتا تھا، اب رسی بھی روک رہا ہے، میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے صدیق اکبر، فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ بکھر رہے ہیں، جوڑنے کا وقت ہے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے ابو بکر، تو زمانہ جاہلیت میں تو بڑا جری تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں زندہ رہوں اور دین میں ایک چیز کی کمی ہو ایسا برداشت نہیں کروں گا۔ جب یہ بات کی، اب صدیق حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی شرح صدر حاصل ہونے لگ گیا میرے دل کو کہ صدیق اکبر پر حق اتر رہا ہے۔ وہ دن ایسا تھا کہ صدیق اکبر اگر نہ ڈٹتے ممکن ہے اسلام کو بڑا نقصان ہوتا، صدیق اکبر اس دن ڈٹ گئے، ایمان بچ گیا، احکام بچ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری ساری زندگی کے اعمال کے بدلے صدیق اکبر کے اس دن کے عمل مجھے مل جائے۔ اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت پر بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس جو نعمت ہے، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، انہوں نے یہ ترتیب دیا ہے۔ مسیلمہ کذاب ختم نبوت کا جو منکر تھا، اس کے ساتھ جنگ کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک جہت سے اسلام کو دیکھا جائے، اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، ساری صلاحیتیں لگانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات میں سوچنا چاہیے، جس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر اللہ کا قرب، اللہ کے نبی کا قرب اور معیت پائی ہے، ہمارے لیے بھی وہ راستہ ہے۔ ہم بھی آج اسی جذبے اور اسی جوش کے ساتھ سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں، تاکہ ہم بھی ان کے غلاموں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔